إلا الله محمد رسول الله. السلام علیکم پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، جن کو کلیم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے والے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جی ہاں دوستو، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایسے عجیب سوال کیے، تو وہ سوال جب بارگاہ خداوندی میں پہنچے تو ان عجیب سوالوں کا جواب کچھ اس طرح سے ملا جسے سن کر آپ سب لوگ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال کا عجیب واقعہ جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، ہماری آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، لیکن آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نور حدیث کے پیارے ویورز، اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں میں سے ایک اللہ کے ہم کلام کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تشریف لائے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور اسی لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرنے والا، اللہ سے کلام کرنے والا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام بھی کیا کرتے تھے۔ اور دوستو، ہم آپ کو بتا دیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی کئی ایسے لوگ تھے جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اور کئی ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آپ کے مخلص تھے، یعنی آپ کو مانتے تھے اور ایک خدا پر یقین رکھتے تھے۔ پیارے دوستو، اس وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بھی کوہ طور پر جاتا ہوا دیکھتا، یا پھر کسی کو اگر معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی اللہ سے کوہ طور کی پہاڑ پر کلام کرنے جا رہے ہیں، تو لوگ اپنے سوالات اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ یہ بھی ہمارا سوال پوچھئے گا، یہ بھی ہماری بات کیجئے گا، یہ بھی کلام کیجئے گا، ہماری عرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھ دیجئے گا۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کو دیکھ کر ایک شخص آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ کدھر تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، میں کوہ طور کی طرف جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے۔ تو اس شخص نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ سنا تو وہ شخص اپنے دست ادب کو جوڑ کر یہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میرے پاس بہت سارا مال ہے، بھیڑ بکریاں، سونا، مال و دولت ہے، میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں اسے سنبھال نہیں سکتا۔ اے اللہ کے نبی، آپ اگر اللہ کی بارگاہ میں جا ہی رہے ہیں تو اللہ سے بات کرنے آپ جا ہی رہے ہیں، تو آپ میری التجا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دے، اور آپ اللہ سے کہیے کہ میرا تھوڑا سا مال اللہ تعالیٰ کم کر دے تاکہ میں اپنے مال کو اچھے سے سنبھال سکوں۔ تو پیارے دوستو، جیسے ہی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سنی تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے، اے شخص، میں تمہارا یہ سوال، تمہاری یہ التجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
ضرور پیش کروں گا۔ اس شخص کی بات سن کر اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھنے لگے۔ ابھی تھوڑی ہی آگے وہ بڑھے تھے کہ ایک شخص اور حاضر ہوا جس کے چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی، اس کا لباس پھٹا ہوا تھا اور وہ شخص بے یار و مددگار لگ رہا تھا۔ اس نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو یہی جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے پاس جا رہے ہو تو آپ اللہ سے کہیے گا کہ تھوڑا مجھ پر بھی توجہ دے اور وہ مجھے بھی تو تھوڑا سا مال دنیا عطا کرے، میں فاقے کاٹ کاٹ کر تھک چکا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے شخص، میں تمہارا یہ سوال اللہ تعالیٰ سے ضرور عرض کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جانے لگے اور جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کی باتیں جانتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، جس بندے کے پاس مال دنیا بہت ہے اس سے کہہ دینا وہ میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، اور پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسان میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمتیں نہ بڑھاؤں؟ اے موسیٰ، اس سے کہو کہ وہ میرا شکر بند کر دے، میں اس کی نعمتیں کم کر دوں گا۔ اور اے موسیٰ، جس کے پاس مال دنیا کم ہے وہ میرا شکر ادا نہیں کرتا، اس سے جا کر یہ کہو کہ مال دنیا نہ ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں تو دی ہے، اللہ نے اسے کان تو دیے ہیں، وہ اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہوں سے وہ خود کو دیکھے اور شکر کرنا شروع کر دے، میں اس کی نعمتیں بڑھا دوں گا۔ بس اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ شخص ملا جس کے پاس دنیا کی دولت بہت زیادہ تھی، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دولت کم کرنے کی التجا کی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو میرا شکر بہت ادا کرتا ہے، تو شکر کرنا کم کر دے، میں تیری نعمتیں کم کر دوں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس اللہ نے مجھے انسان بنایا، آنکھیں دی، زبان دی، کان دیے، ہاتھ پیر سلامت دیے، جس نے زمانے میں مجھے عزت دی، اتنا مالدار بنایا، اس کا میں شکر کیسے نہ ادا کروں؟ اے موسیٰ علیہ السلام، مال زیادہ ہو یا کم ہو لیکن میں کبھی اس کا شکر ادا کرنا کم نہیں کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تمہارا مال بھی کبھی کم نہیں ہوگا۔ تو اتنا کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا آگے نکل گئے۔ تھوڑا سا آگے چلے ہی تھے کہ آگے سے وہ شخص آیا جو لاچار اور غریب بے یار و مددگار تھا۔ اس نے جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نے کہا اے موسیٰ، کیا آپ نے میرا سوال اللہ تعالیٰ سے پوچھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو میرا شکر ادا نہیں کرتا، تو اے شخص تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتیں بڑھا دے گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا اے اللہ کے نبی، میرے پاس دولت نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس اچھا لباس ہے، اس پر اب میں کیا شکر ادا کروں؟ پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ میں کیا کوئی شکر ادا کر سکتا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے شخص، تم اپنی نگاہوں سے نہیں بلکہ کسی اور کی نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دی ہے جس سے تم پوری دنیا کو دیکھتے ہو، تمہیں زبان دی ہے جس سے تم بولتے ہو، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے ہیں جس سے تم سنتے ہو، تمہیں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم ہر چیز کو اٹھاتے ہو، تمہیں پیر دیے ہیں جس سے تم چل پاتے ہو،
क्या ये नेमतें नहीं हैं? ऐ शख्स, ये सारी नेमतें ही तो है, तो तुम इन पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, फिर अल्लाह ताला तुम्हें वो भी अता करेगा जो तुम चाहते हो। तो वो शख्स ये सुनकर कहने लगा, नहीं, जब तक मुझे दौलत नहीं मिलेगी मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूंगा। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो बस फिर तुम्हारी नेमतें भी कभी नहीं बढ़ेगी। अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, इस वाकये से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है कि अल्लाह ताला शुक्र करने वाले बंदे को हमेशा दौलत, इज्जत, शिफा से नवाजता है और उसकी परेशानियों को दूर करता है। हमारे मेहरबान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा जो करता है, अल्लाह ताला उसके नेमतों को बढ़ा देता है और उसकी परेशानियों को घटा देता है। प्यारे दोस्तों, हमारे पास जो होता है हम उसकी कदर नहीं करते, और जो हमारे पास नहीं होता है हम उसकी चाहत करते हैं, और यही चीज हमको हमेशा परेशान करती है। तो दोस्तों, हम हमेशा अपने पास जो चीज पहले से मौजूद है उस चीज की कदर करें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें वो चीज अता की है। हमें नाशुक्री किसी भी हालत में नहीं करनी है, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कब किसको क्या देना है और कब किससे क्या लेना है। और जो भी अल्लाह ताला हमारे साथ करता है वो यकीनन बेहतर ही करता है, हमारी बेहतरी के लिए ही करता है, लेकिन हम वो नहीं देख पाते। लेकिन अल्लाह ताला वो देखता है। अल्लाह ताला को वो पता है कि हमें क्या चाहिए और हमारे लिए क्या बेहतर होगा। तो हम अल्लाह ताला की नाशुक्री क्यों करें? नाशुक्री में कोई मजा नहीं, नाशुक्री करने में भी हमारा वही वक्त जाएगा और शुक्र अदा करने में भी हमें उतना ही वक्त लगेगा। तो क्यों ना बेहतर यही है कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। अब बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम अल्लाह ताला का उठते बैठते शुक्र कैसे अदा करें। तो इसका आसान सा जवाब ये है कि जब भी आप सुबह उठे तो सबसे पहले अपने आप को देखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने आज का दिन दिखाया और आपको सही सलामत रखा। और जब भी आप पानी पिए तो आप बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए, और बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले आप थोड़ी देर ये सोचे कि अगर ये पानी मुझे आज नसीब नहीं होता तो आज मेरा क्या हाल होता। तो इस चीज पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको पानी पीने के काबिल बनाया, आपको पानी दिया पीने के लिए। और जब आप आईने में देखें, अपने आप को देखें, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत, इतना बेहतरीन चेहरा दिया, बाल दिए, आंखें दी, जबान दी, नाक दी, कान दिए, हर चीज अगर आपकी सही सलामत है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो अल्लाह ताला आपको वो चीजें भी अता करेगा जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जिक्र के साथ में शुक्र को शामिल फरमाया है। इरशाद बारी ताला है, और बेशक अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है। और मजीद फरमाया, हम अनकरीब शुक्र करने वालों को अजर देंगे। और अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद का किस्सा बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि शैतान ने बारगाह रब्बी में कहा, मैं उन्हें बहकाने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। बाज़ उलमा का ख्याल है कि यहाँ सिराते मुस्तकीम से मुराद शुक्र का रास्ता है। शैतान ने अल्लाह ताला की मखलूक पर तान करते हुए कहा था, तू उनमें से अक्सर को शुक्र गुजार नहीं पाएगा, और फरमाने इलाही है, मेरे बंदों में थोड़े हैं जो शुक्र